بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تناجشوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد اللہ اخوانا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، گمان سے بچو۔ فإن الظن اکذب الحدیث، اس لیے کہ برا گمان سب سے جھوٹی بات ہوتی ہے۔ ولا تحسسوا، ایک دوسرے کے حالات معلوم نہ کرو۔ ولا تجسسوا، ایک دوسرے کے عیوب تلاش نہ کرو۔ ولا تناجشوا، ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ ولا تحاسدوا، ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ ولا تباغضوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ کینہ نہ رکھو۔ ولا تدابروا، اور ایک دوسرے سے پھیٹ نہ پھیرو۔ کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندو سارے بھائی بھائی بن جاؤ۔ بڑی جامع حدیث ہے، اسلامی معاشرت کے بہت سارے احکام اس میں آ گئے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ پورا جو باب ہے اس باب کا خلاصہ یہ حدیث ہے تو یہ بات بھی مناسب ہی ہے۔ دوسرا، اگر ہم یہ کہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تشریح فرمائی ہے، اس آیت کی تفسیر فرمائی ہے، جس میں اللہ خود فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسى ان یکون خیرا منہن ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون۔ آگے پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ اخیر تک اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو یہ حدیث اس آیت کی پوری تفسیر بنتی ہے۔ آج کل ہمارے ہاں اگر دیکھا جائے معاشرتی طور پر بھی اور انفرادی طور پر اگر دیکھا جائے تو گھر گھر میں لڑائی ہے، گھر گھر میں جھگڑے ہیں اور گھر گھر میں معاملات خراب ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ اگر ہم دیکھیں تو اس حدیث کے اندر جن جن چیزوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، ان میں سے اکثر چیزیں ہمارے اندر موجود ہے، اگر اکثر نہیں ہے تو دو چار تو ضرور ہم میں سے ہر بندے کے دل میں موجود ہے، ہر بندے کے اندر موجود ہے۔ کیونکہ عام طور پر جو ہمارے حالات کی خرابی ہے، ہمارے معاشرے میں بگاڑ ہے، اس کے اگر بنیاد کو دیکھا جائے تو اس بگاڑ اور اس فساد کی بنیاد ہی بدگمانی ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہم ولا تحسسوا، اب صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ایک دوسرے کے حالات معلوم نہ کرو۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ مجھے فلانے کے بھی پتہ چل جائے، فلانے کے بھی پتہ چل جائے، فلانے کے بھی پتہ چل جائے۔ حضور نے منع فرمایا ایک دوسرے کے عیوب تلاش نہ کرو۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے ہمیں کسی کے اندر کوئی عیب نظر آ جائے، صرف اپنی حد تک ہم اس کو نہ رکھیں بلکہ دوسروں میں بھی اس چیز کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ حضور نے منع فرمایا ایک دوسرے کو دھوکہ نہ دو۔ ہمارے صبح کا آغاز ہی اور پورا دن اسی کام میں گزرتا ہے کہ کیسے میں کسی اور کو دا لگاؤں، کیسے میں کسی اور کو دھوکہ دوں اور کیسے میں کسی اور کو جو دھوکے کے ذریعے نیچا کروں اور خود اونچا ہونے کی کوشش کروں۔ جہاں تک حسد کی بات ہے اس پر تو بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بڑے تو بڑے، چھوٹے بچوں میں بھی حسد والا مادہ اتنا عام ہو گیا کہ ہر ایک کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کے پاس یہ چیز ہے، یہ میرے پاس رہے اور اس کے پاس نہ رہے، یا اگر میرے پاس نہیں ہے تو اس کے پاس بھی نہ رہے، یہی حسد ہے۔ وَلَا تَبَاغَضُوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغض اور کینے سے منع فرمایا۔ آج کون سا دل ہے جس میں دوسروں کے لیے بغض نہیں ہے؟ کون سا دل ہے جس میں دوسروں کے لیے کینہ، کدورت اور میل موجود نہیں ہے؟ وَلَا تَدَابَرُوا، ہر ایک دوسرے سے منہ موڑے پھر رہا ہے، ہر ایک دوسرے سے ناراض ہے، ہر ایک جو ہے وہ دوسرے سے کوشش اس کی یہی ہوتی ہے کہ میرے متھے نہ لگے۔
حالانکہ شریعت کا حکم ہے، اسلامی تعلیمات ہے کہ سب مسلمان اکٹھے رہے، سب مسلمان بھائی بھائی جیسے رہے. اور اللہ خود قرآن میں جہاں اس آیت کی تفسیر میں نے کہا تھا، جس آیت کی حدیث تفسیر بنتی ہے، اس سے پچھلی آیت کو اگر ہم دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تمہاری زندگی آپس کے صلح بندی والی زندگی ہو، تمہاری زندگی آپس کے پیار محبت والی زندگی ہو، اور تمہاری زندگی آپس کی ایسی زندگی ہو جس کو دیکھ کر دوسرے لوگ رشک کریں. آج اگر ہم دیکھیں تو کفر ہمیں ایک ملت نظر آتا ہے. کفر جب اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، کسی اسلامی ملک کے خلاف کوئی بات ہوتی ہے، تو پوری دنیا کے جو کافر ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ آ جاتے ہیں، ایک جگہ پہ آ جاتے ہیں، ایک سوچ اور ایک فکر کے ساتھ مسلمان کے خلاف ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم مسلمانوں کا آپس میں دیکھ لیں تو مسلمان ممالک دنیا میں کتنے ہیں، ان کا آپس میں جوڑ کوئی نہیں ہے. پھر ملک سے ہٹ کر اگر ایک ملک کی بات کی جائے تو ایک ملک میں کوئی پنجابی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی مہاجر ہے، کوئی سندھی ہے، کوئی کیا ہے، آپس میں تعصب کی زندگی ہے، آپس میں کینے کی زندگی ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو دشمنی کی زندگی گزر رہی، وہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، وہ ان کے اوپر ڈال رہے ہیں، اور نظام چل رہا ہے نظام. پھر اگر ملک کی سطح پر ہم گھر کے اندر آ جائے تو گھر میں ہمارے جو چند افراد ہوتے ہیں ان میں بھی یہی چیز پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ گھروں میں برکت ہوتی ہے، نہ گھروں میں سکون ہوتا ہے، اور نہ گھروں میں وہ بھائی چارگی نظر آتی ہے. پچھلے دنوں میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، دونوں سفید داڑھی بابا جی ہے. ایک بابا جی کے پاؤں میں جو ہے وہ کانٹا چھپا ہوا ہے، اور دوسرا بابا جی اس پاؤں کو اٹھا کر اس سے کانٹا نکال رہے ہیں. ساتھ لکھنے والے نے لکھا تھا ایک دور وہ تھا جہاں کانٹے نکالے جاتے تھے، اور آج دور وہ ہے جہاں کانٹے بچھائے جاتے ہیں. کون سا ایسا کام ہے جو ہم نہیں کرتے جس سے حدیث نے منع کیا؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کی بات چل رہی ہے میں اس میں ٹانگ اڑا لوں، اس بندے کا کام چل رہا ہے میں اس کو ناکام کرنے کی کوشش کروں، اس کا یہ فائدہ ہو رہا ہے، اس سے یہ فائدہ حاصل نہ ہو. تو اس لیے میں نے کہا کہ معاشرت کے تمام جتنے مسائل ہیں، معاشرت میں جتنے احکامات ہیں جو شریعت نے ہمیں ایک معاشرہ، مسلم معاشرہ اور جنت نما معاشرہ، جنت نظیر معاشرہ جو ہمارے اسلام نے ہمیں دیا، لیکن آج ہم آگ میں رہ رہے ہیں، آج ہم کھانٹوں میں رہ رہے ہیں، آج ہمارے اندر کوئی اتفاق نہیں ہے، آج ہمارے اندر کوئی اتحاد نہیں ہے. اگر کوئی ایک بندہ بھلے کا کوئی کام کرتا ہے تو دوسرا کوشش یہی کرتا ہے کہ یہ کام اس کے تھرو نہ ہو، میں کر سکوں یا نہ کر سکوں، میں اس کام تک پہنچتا ہوں یا نہیں پہنچتا، لیکن اس کے ذریعے نہ ہو کیونکہ اس کا نام ہو جائے گا اور میں پیچھے رہ جاؤں گا. اور بھائی بندے خدا کے اگر کوئی فائدے کا کام ہے جس میں خلق خدا کا فائدہ ہے، جس میں عوام الناس کا فائدہ ہے، جس میں معاشرے کا فائدہ ہے، جس سے ہوتا ہے ہونے دو. ہمیں تو بیر چاہیے وہ جدھر سے ملے ہمیں. لیکن یہی بدگمانی ہے، یہی دوسرے نمبر پر جو حضور نے جس سے منع فرمایا، تحسس ہے، تجسس ہے، تناجش ہے، تحاسد ہے، تباغض ہے، جس کی وجہ سے دور مسلمان تو دور کی بات ہے، اسلامی بھائی چارگی تو دور کی بات ہے، جو حقیقی بھائی چارگی ہے وہ بھی اب نظر نہیں آ رہی. حضور نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا. کیا مطلب؟ کہ جب تم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ گے، بدگمانی نہیں کرو گے، کسی کے تجسس نہیں کرو گے، تحسس نہیں کرو گے، تناجش دھوکہ دہی نہیں کرو، دھوکہ کسی کو نہیں دو گے، حسد نہیں کرو گے، ایک دوسرے کے لیے دلوں میں کینہ اور بغض نہیں رکھو گے، اور ایک دوسرے سے منہ نہیں پھرو گے، تو اللہ تمہارے اندر محبتیں پیدا کر دیں گے اور تم بھائیوں کی طرح ہو جاؤ گے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہمارے اندر یہ چیز موجود ہے، میرے دل میں کسی کے بارے میں بدگمانی، میرے ذہن میں کسی کے بارے میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے، یا اگر میرے اندر کسی کے بارے میں اس کے حالات معلوم کرنے کے مجھے فکر لگی رہتی ہے، کسی کے عیب تلاش کرنے کے مجھے جستجو ہے، کسی کو دھوکہ دینے کے مجھے فکر لگی ہوئی ہے، حسد کی بات ہے، کینے کی بات ہے،
تو میں آج سے توبہ کر لوں اور یہ چیزیں اپنے ذہن سے نکال لوں۔ جب ہم سب یہ کر لیں گے تو انشاءاللہ وہی حدیث کا جو حکم ہے کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ ہم سب کو ایسی زندگی عطا فرما دے، ایسی محبتیں ہمیں ملیں گی، ایسی بھائی چارگی ہمیں مل جائیں گی، اور ایسے مسلم معاشرہ جس کی مثال اور جس کا نمونہ پیش کیا تھا حضرات صحابہ کرام نے۔ اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، احادیث اٹھا کر دیکھ لیں کہ صحابہ کرام کی آپس کی زندگی کیسی تھی، صحابہ کرام کے آپس کے تعلقات کیسے تھے، صحابہ کرام آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیسے نیک خواہشات اور نیک جذبات رکھتے تھے۔ تو معاشرہ ان کا کیسا خوبصورت معاشرہ تھا جس پر دوسرے لوگ جو ہے وہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے تھے۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے یہ چیز ہم اپنے اندر پیدا کر لیں تو انشاءاللہ ہمارا معاشرہ دوبارہ اٹھ سکتا ہے، یہ قوم دوبارہ اٹھ سکتی ہے۔ لیکن اس قوم کے اٹھاؤ کے لیے، اس قوم کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کے لیے اور اس قوم کو مشکلات، پریشانی اور بے برکتی سے نکالنے کے لیے ایک ہی راستہ ہے، اور وہ دین کا راستہ ہے، وہ اسلام کا راستہ ہے، وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔